میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا داعی رہا ہوں. واہ واہ واہ, ایک ہی سانس میں کہ مجھ سے آپ پوچھ نہیں سکتے کہ میں کس کو شامل کروں یا نہ کروں, اور دوسری سانس میں کہتے ہیں میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا داعی رہا ہوں. یہ کون سی شفافیت ہے بھائی؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ پوچھ نہیں سکتے, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں میں شفافیت اور کون سا احتساب ہے؟ احتساب اگر ہوتا تو فل کورٹ میٹنگ بلا کے ججز سے کہتے کہ بھئی یہ آرڈیننس آ گیا, کیا کرنا ہے. آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے؟ جب دو ججز آپ سے اختلاف کر رہے تھے, جسٹس منصور اور جسٹس منیب, کہ ہم نے 63A کا کیس نہیں ابھی لگانا, ابھی نہیں سننا, تو وہ فیصلہ تھا, وہ آئین اور قانون کے مطابق تھا. اب آپ اس آئین اور قانون کے مطابق جو اکثریتی فیصلہ تھا ججز کمیٹی کا, وہ آپ وجہ بتا رہے ہیں جسٹس منیب کو آج آرڈیننس کے تحت بنائی گئی کمیٹی سے نکالنے کی. یہ عجیب منطق ہے. کہاں گئی جمہوریت؟ گئی ادھر جہاں سے آئی تھی جمہوریت, قاضی فائز عیسیٰ کی جمہوریت. کدھر گئی جمہوریت بھائی؟ اس وقت تو قانون وہ تھا نا کہ اگر اختلاف کرنے کا حق ہے, اس لیے تو 3 ججوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ اختلاف بھی ہو اس میں. تو کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ جب وہ پہلے جو کمیٹی تھی نا اس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا, تو یہ وجہ ہے کسی جج کو نکالنے کی. واٹ اے شیم, واٹ اے شیم. اور یہ لاجک دیکھیں چیف جسٹس کی. آگے جو ذرائع سے خبریں آئی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھا ہے, اس خط میں کہا ہے کہ جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت کی تھی. اچھا, کوئی جج اگر کسی ماضی میں کسی کیس کے اندر کوئی مخالفت کر دے تو وہ وجہ بن جاتی ہے اس کی. 2 سال بعد کسی کیس میں آپ کہتے ہیں کہ تو نے جو ہے نا پچھلے سال جو ہے نا اس کیس میں مخالفت کی تھی, تو اس لیے آپ کی جو میں کمیٹی میں نہیں بٹھاؤں گا. یہ ذاتی اناد, یہ ذاتی انتقام, یہ قاضی, یہ فائز جو ہوئے ہیں اس عہدے پہ, یہ اس طرح کی وجوہات اور یہ منطق ہے. یہ آپ کا لیول ہے ریزننگ دینے کا کہ آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی پہلے تو مخالفت کی تھی اور بعد میں پھر آپ اس کو مان کے اس کمیٹی کا بھی حصہ بن گئے. تو یہ وجہ ہے کہ ان کو نکالنے کی, چونکہ انہوں نے کسی قانون کی بھائی جج جو ہے مخالفت بھی کرتا ہے, حمایت بھی کرتا ہے, مگر جب عدالتی فیصلہ آ جائے, جب قانون بن جائے تو اس کا پابند ہوتا ہے. اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے, وہ مخالفت کر سکتا ہے جب تک فیصلہ نہیں دیتا, وہ ریمارکس دے سکتا ہے, وہ اپنے فیصلے میں اختلافی نوٹ بھی لکھ سکتا ہے, وہ اقلیتی نوٹ ہوتا ہے. تو کیا وہ جو عدالتی فیصلہ ہے کیا وہ وجہ بن سکتا ہے کسی جج کو کسی آئینی فورم سے نکالنے کا یا کسی قانونی فورم سے نکالنے کا کیونکہ اس نے فیصلے میں مخالفت کی تھی؟ واٹ اے شیم. یہ باتیں تو ہمارے جیسے تجزیہ کار کر سکتے ہیں کہ اس جج نے اس فیصلے میں مخالفت کی تھی اور آپ ادھر بیٹھ گئے, لیکن ایک چیف جسٹس یہ وجہ بتا رہا ہے کہ اس نے مخالفت کی تھی تو اس لیے میں نے کمیٹی سے نکال دیا کیونکہ اب تو آرڈیننس آ گیا کہ آپ نے پہلے جو قانون کے مطابق مخالفت کی تھی وہ کیوں کی تھی, اور اگر کی تھی تو اب بھگتو. یہ لیول ہے ہمارے چیف جسٹس کا اور ان کی منطق اور ریزننگ کا. جسٹس منیب ان 2 ججوں میں سے تھے جنہوں نے گرمیوں کی پوری تعطیلات کی. اچھا, یہ بھی وجہ ہے کہ آپ ایک قانونی فورم سے کسی جج کو نکال دیں. پوری سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ جو ہے بڑا محنتی ہے اور باقی سارے نالائق ہیں. میں تو چھٹیوں میں بھی بیٹھ کے کام کرتا ہوں, اور کام کیا کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. چھٹیوں میں جو کام نہیں کرتا جج تو اس کو جو ہے کسی بھی قانونی فورم سے نکال دیا جائے کیونکہ میں بڑا لائق ہوں, جی میں تو بڑا محنتی ہوں, یہ کام نہیں کرتے, یہ نالائق ہیں سارے, یہ سست ہیں, یہ جاہل ہیں, میں آئین بھی پڑھتا ہوں, یہ تو آئین کو بھی نہیں پڑھتے. یہی تو یہ جو سیلف رائٹیسنس ہے نا کہ میرے علاوہ تو یہ سارے جاہل ہیں, میرے علاوہ سارے کام چور ہیں. کیا تاثر دے رہے ہیں؟ مطلب جتنے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز چھٹیوں پہ جاتے ہیں وہ سارے کام چور ہیں, یا وہ ماضی میں جاتے ہیں وہ سارے کام چور ہیں, اور انہی کام چوروں نے آپ جیسوں کو جج بنایا. مطلب یہ 2 جج اگر چھٹیاں نہ کرتے تو آج قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ میں 60,000 مقدمے جو ہیں پینڈنگ نہ ہوتے, اس وقت 0 ہوتے, سارے 60,000 کے فیصلے ہو چکے ہوتے. خود گھنٹوں سیاسی مقدمات نمٹاتے ہیں, سیاسی جو پارٹیاں پسند نہیں ہیں ان سے انتخابی نشان چھینتے ہیں, لائیو ٹرانسمیشن کر کے ایک ڈرامائی صورتحال بنا کے جو ہے سارے انتخابی عمل کا بیڑا گرک. ایسا کام کرنے سے بہتر آپ چھٹیوں میں چلے جائیں, یہ چھٹیاں کر لیا کریں یار, خود اپنے دماغ کو بھی تھوڑا ریسٹ دیں. تعطیلات پہ ہونے کے باوجود انہوں نے کمیٹی میٹنگ میں شرکت پر اصرار کیا. یعنی وہ چھٹیوں میں تھے تو کمیٹی میں کیوں آئے؟ کمال ہے بھائی. تعطیلات بھی قانون کے اور قواعد کے مطابق ہیں, سپریم کورٹ کے رول کے, اور جو کمیٹی ہے وہ بھی رول کے مطابق. اچھا, کمیٹی میں اٹینڈ کرنا جو ہے وہ غیر قانونی ہے چھٹیوں کے دوران, اور عدالتی کام نہ کرنا, وہ چھٹیوں پہ چلا جانا, وہ بھی غیر قانونی ہے. یہ وجہ ہے, یہ چیف جسٹس بتا رہا ہے ایک وجہ. اس سپریم کورٹ میں صرف ایک ہی قاضی ہے, باقی سارے جو ہیں وہ کام چور ہیں. معذرت کے ساتھ جتنا نقصان اس ایک قاضی نے پہنچایا نا سارے مل کے نہیں پہنچا سکتے. تو آپ چھٹیوں میں یہ شو کرنے کے لیے کہ جج کام چور ہیں آپ چھٹیوں میں بلا لیتے ہیں, جی آئیں جی یہ کیس لگائیں. کیا جلدی آپ کو؟ غصہ اس بات کیا ہے کہ یہ جو خصوصی نشستوں والے کیس کے اوپر فیصلہ آیا ہے اور آپ کے نقطۂ نظر کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے 13 ججوں کی فل کورٹ نے, اکثریت نے, تو آپ کو غصہ ہے کہ اس پہ جلدی نظر ثانی کیوں نہیں لگی؟ آپ کو جلدی یہی تھی نا کہ 25 اکتوبر کو آپ ریٹائر ہو رہے ہیں, اور وہ چھٹیوں کے بیچ میں اگر نظر ثانی لگ جاتی مخصوص نشستوں والی تو 1-2 ججوں کو قابو کر کے وہ فیصلہ مخصوص نشستیں جو ساری حکمران اطاعت کو دے دیتے, 2 تائی ہو جاتی, آئینی ترمیم ہو جاتی, اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ آئینی عدالت کا چیف جسٹس بن جاتا اور 68 سال کی عمر میں جا کے ریٹائر ہو جاتا.
یہ ساری آپ کی لالچ تھی، یہ ساری آپ کی کوشش تھی کہ جناب 14 دن کے، تو باقی نظر ثانی کدھر گئی؟ وہ بلے کے نشان والی نظر ثانیاں کدھر گئی؟ لاپتہ افراد کے آئینی مقدمات جو کیسز ہیں وہ 14 دن میں کیوں نہیں سنے آپ نے؟ جہاں پہ اپنی ایکسٹینشن نظر آ رہی تھی وہاں پہ آپ کو 14 دن کا قانونی حق یاد آ گیا۔ یہ 14 دن کا قانونی حق سائلین کا نہیں ہے، یہ قاضی فیضی صاحب اپنے حق کے لیے بطور چیف جسٹس جو ہے خود ہی درخواست گزار ہے اور خود ہی منصف بھی بنا ہوا ہے۔